کو دل سے بھی برا نہیں سمجھتے، برائی کو دل سے بھی برا نہیں سمجھتے، ان کے دل بھی برائی کی طرف مائل ہو چکے ہیں، کسی نہ کسی سطح پر برائی کو ایکسپٹ کر چکے ہیں۔ بندہ برائی کو برائی سمجھے یہ ایمان ہے، لیکن اگر وہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے کہ یہ گناہ ہے ہی نہیں، ایمان ختم، ایمان ہی ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی نے حرام کو حلال کہہ دیا، ایمان ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کم از کم درجہ جو ہے نا ایمان کا وہ یہ ہے کہ برائی کو برائی تو سمجھو، برائی کو روکنا یا برا کہنا یہ تو بلند مقام ہے، لیکن کم از کم درجہ جو ایمان کا ہے وہ یہ ہے کہ برائی کو برائی سمجھو۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، لوگ کیا سمجھتے ہیں، لوگ اس معاملے میں کیا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ نہ ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، نہ ہم حدیث کو دیکھتے ہیں، ہم لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، جی رواج ہے، جی رسم ہے۔ یہ جن کو راضی کرنے کے لیے آپ رسمیں اور رواج پورے کر رہے ہیں، یہ قبر میں ساتھ جائیں گے، اکیلے جواب دینا ہے، اکیلے پیش ہونا ہے اپنے رب کی بارگاہ۔ اس تنہائی کو یاد رکھیں، محفلوں میں کھو کر، میلوں میں، رونقوں میں اور برادریوں میں بیٹھ کر اپنے رب کے حکم توڑنے والوں، اپنے آخرت کو یاد رکھو، موت کے وقت کو یاد رکھو، اس تنہائی کو یاد رکھو جب اکیلا ہونا ہے۔ ہمیشہ محفلوں میں نہیں رہنا، ایک تنہائی کا وقت آنے والا ہے۔ آج ہم تقریر کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں معزز حاضرین و سامعین، آج ہم لوگ تقریر کرتے ہیں نا تو ہم بڑے عزت والے القابات سے سامعین کو بلاتے ہیں، اے معزز حاضرین۔ حضور شہنشاہ بغداد واز فرماتے ہیں تو جلال کا یہ عالم ہے، بعض اوقات آپ فرماتے ہیں یا موت القلوب، اے مردہ دلوں والو، اے مردہ دل والو۔ حضور غوث اعظم جس انداز میں خطاب فرماتے تھے، پتا چلتا تھا سوائے خدا کے آپ کے دل میں کسی کا ڈر نہیں، سوائے خدا کے آپ کے دل میں کسی کا ڈر نہیں۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ باسا اوقات اس انداز میں خطاب فرماتے تھے کہ آپ کی محفل میں آنے والا شخص آیا ہے تو چور ہے، آیا ہے فاسق و فاجر ہے، صرف ایک لمحہ آپ کی محفل میں بیٹھا ہے، آپ کی توجہ اسے مل گئی ہے، اللہ نے اسے مرتبہ ولایت پہ فائز فرما دیا۔ حالتیں بدل جاتی تھیں آپ کی محفل میں، دلوں کی کیفیتیں بدل جاتی تھیں آپ کی محفل میں۔ ہم لوگ امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر نہیں کرتے۔ اور اس پر بھی امام غزالی کا ایک قول آپ کو سنا رہا ہوں۔ آج ہمارے مزاج بگڑ چکے ہیں، بندہ بخار میں مبتلا ہوتا ہے نا تو اس کو میٹھا بھی پھر اچھا نہیں لگتا، سیب کا پھل ٹھیک ہے، ذائقہ ٹھیک ہے، لیکن بندہ بخار میں ہے، منہ کا ذائقہ بدل چکا ہے، اب وہ سیب کو کھاتا ہے تو کہتا ہے کڑوا ہے، میں نے نہیں کھانا۔ پھل کا ذائقہ ٹھیک ہے، مریض کے منہ کا ذائقہ وہ خراب ہے۔ آج ہمارے مزاج بگڑ چکے ہیں، آج ہمیں کوئی برائی سے روکے ہم اس پر ناراض ہوتے ہیں، ہمیں کوئی برائی سے روکے نا، تو کون ہوتا ہے روکنے والا؟ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، تو نے اپنی قبر میں جانا ہے، یہ ہم کہتے ہیں، میں اپنی قبر میں جانا ہے، تنوں کی فکر۔ اس طرح ہم برائی سے روکنے والے کو جھڑک دیتے ہیں۔ امام غزالی نے بڑی پیاری مثال دی۔ امام غزالی فرماتے ہیں اگر تم قمیض پہن رہے ہو اور قمیض کے اندر بچھو ہے، تمہیں نہیں پتا، تم قمیض پہننے لگے ہو، ایک بندہ دیکھ رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ قمیض کے اندر بچھو ہے، وہ کہتے ہیں بھائی اس قمیض کو جھاڑ لو، اس کے اندر بچھو ہے، وہ تمہیں کاٹے گا، نقصان پہنچائے گا، زہر جسم میں جائے گا، تکلیف ہوگی۔ اب جس نے آپ کو یہ بتایا کہ بچھو والے کپڑے نہ پہنو، اس نے برائی کی آپ کے ساتھ، نیکی کی؟
جو یہ بتائے کہ وہ جیکٹ نہ پہنو جس کے اندر بچھو ہے، وہ قمیض نہ پہنو جس کے اندر بچھو ہے، وہ بچھو آپ کے جسم کو نقصان پہنچائے گا، اس نے تو نیکی کی ہے۔ تو جو یہ بتائے وہ عمل نہ کرو جو قبر میں بچھو بن کے ڈسیں گے، جو قبر کے بچھوؤں سے بچائے، وہ بھی نیکی کر رہے یا نہیں کر رہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں اگر کوئی تمہیں تمہارے عیب بتائے تو اس پر ناراض نہ ہو، اس کا شکریہ ادا کرو کہ اس نے تمہیں گناہ سے بچایا ہے۔ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے پاس ایک سید زادے آئے اور مونچھیں بہت بڑی بڑی تھی اور داڑھی شریف کوئی نہیں تھی، داڑھی چھوٹی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے اب ان کو نصیحت کرنا تھی، آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس آپ کے نانا جان کا کوئی خط آیا ہو، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گے میرے اوپر؟ خط آپ کے دادا جان کا ہو یا نانا جان کا ہو، آپ کے بڑوں کا خط آئے مجھ تک، میں وہ آپ کو پڑھ کے سناؤں، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ وہ سید زادے کہنے لگے نہیں، ناراض کیوں ہوگا، آپ کا کیا قصور ہے؟ آپ نے تو چٹھی پڑھ کے سنائی ہے، ڈاکیے کا کیا قصور ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا حدیث ہے کہ مونچھیں گھٹاؤ داڑھی بڑھاؤ۔ وہ سید زادے سمجھ گئے، وہ ناراض نہیں ہوئے۔ تو جو نہی عن المنکر کر رہے ہیں وہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں یا شریعت کا حکم پہنچا رہے ہیں؟ آپ ناراض ہو رہے ہیں تو کس کو ہو رہے ہیں؟ منع کرنے والے پر ناراض ہو رہے ہیں یا شریعت پہ ناراض ہو رہے ہیں؟ آپ کا دل گھٹن محسوس کر رہا ہے تو کس سے گھٹن محسوس کر رہا ہے؟ جو آپ کو اللہ کا حکم سنا رہے اس پہ آپ ناراض ہو رہے ہیں یا اللہ کے حکم پہ آپ ناراض ہو رہے ہیں؟ چاہیے تو یہ تھا اللہ کا حکم آتا دل جھک جاتے، ہمارے دل تابع ہو جائیں اللہ کے حکم کے، یہ ایمان ہے۔ اور اگر دل اللہ کے حکم سے ہی گھٹن محسوس کرے، حضور شہنشاہ بغداد کے والد گرامی کا جو لقب تھا جنگی دوست، اس کی میں تشریح کر رہا تھا۔ آپ گلی سے گزر رہے تھے، بادشاہ وقت کے سپاہی اپنے سر پہ شراب کے مٹکے اٹھا کے لے جا رہے تھے، شراب کے مٹکے، بادشاہ کے سپاہی سرکاری ملازم وہ لے کے جا رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم کے والد گرامی نے دیکھا شراب کے برتن لے کے جا رہے ہیں جن میں شراب ہے، آپ کے ہاتھ میں عصا تھا، آپ نے وہ مٹکے توڑنا شروع کر دی، وہ مٹکے آپ نے توڑ دیے، ساری شراب بہا دی۔ سپاہیوں نے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سے مزاحمت نہیں کی، کچھ نہیں کہا، مٹکے ٹوٹ گئے، سپاہی بادشاہ کے پاس چلے گئے، بادشاہ کو جا کے سارا واقعہ سنایا، ہم تیرے دربار کے لیے شراب لے کے آ رہے تھے، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے مٹکے توڑ دیے ہیں۔ بادشاہ نے بلا لیا، گرفتار کروایا، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ بادشاہ نے کہا تمہیں جرت کیسے ہوئی سرکاری مٹکے توڑوانے کی، جن میں شراب تھی، تم نے کیوں وہ مٹکے توڑے ہیں؟ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے فرمایا میں محتسب ہوں، اور محتسب اپنے سامنے برائی نہیں دیکھ سکتا، میری ڈیوٹی ہے احتساب کرنا، میں محتسب ہوں اس لیے میں نے مٹکے توڑے ہیں۔ اب جس کو جواب دے رہے تھے وہ بادشاہ تھا، وہ غصے میں چل رہا ہے، تم نے کیوں مٹکے توڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں محتسب ہوں۔ اس نے کہا کس نے محتسب بنایا ہے؟ آپ کو محتسب کس نے بنایا ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے تجھے بادشاہ بنایا ہے۔ اس جلال کے ساتھ آپ نے فرمایا جس نے تجھے بادشاہ بنایا ہے اسی نے مجھے محتسب بنایا ہے۔ اس جلال سے فرمایا کہ بادشاہ بیٹھ گیا، غصے میں چل پھر رہا تھا، فوراً بیٹھ گیا، کچھ دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے علاوہ بھی اس میں کوئی راز تھا کہ آپ نے مٹکے توڑے ہیں؟ مجھے تو یہی بات سمجھ آتی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے پیش نظر آپ نے مٹکے توڑے، اس کے علاوہ بھی اس میں کوئی راز تھا؟ آپ نے فرمایا تو اگر سمجھے تو حقیقت یہ ہے
تجھے دوزخ سے بچانے کے لیے میں نے یہ مٹکے توڑے، یہ تیرے ساتھ خیر خواہی کی ہے، کسی کو گناہ سے بچا لینا یہ اس کے ساتھ بھلائی ہے۔ میرے آقا کریم کی حدیث پاک ہے کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو۔ اب آپ کہیں گے مظلوم کی مدد کی تو سمجھ آتی ہے کہ اس کی مدد کرو، ظالم کی مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو شارحین کہتے ہیں ظالم کا ہاتھ روک لو، ظالم کو منع کرو ظلم کرنے سے، یہ اس کی مدد ہے کہ اس کی آخرت خراب ہے۔